نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ماہ سفر المظفر اور یہ ایسا برکتاں والا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر کثیر تعداد اولیاء کرام دے آراس مبارک ہوندے نے اس نسبت دے نال اولیاء اللہ دے بارگاہ دے اندر حاضری لگوانا مقصود ہے۔ پہلے انہاں دے بارگاہ دے اندر چند اشعار دی شکل حاضری پیش کرنے ہیں، پھر اولیاء اللہ دی شان قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر تسی سماعت فرماؤ گے۔ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ ولی ہوندے نے جتھے صدا دربار وسدے نے ولی ہوندے نے جتھے صدا دربار وسدے نے وس دیا جیتے خدا دے یار وسدے نے دلا دیا بس تیا دے سب چمن گلزار بن جاندے شہر کہہ رہا ہے اے دلاں دے باغ سارے دلاں دیاں بستیاں گلزار بن جاندیاں نے، باغ بن جاندیاں نے، کدوں بندیاں نے؟ فرمایا دلاں دیاں بسے تیاں دے سب چمن گلزار بن جاندے جدوں اکھیاں دل بدل کھلے کے ایک وار وسدے نے۔ فرماندے نے جدوں اے دلاں دیاں اکھیاں خوف خدا تے عشق مصطفیٰ دے اندر رو رو کے آسمان دے نال بارش کر دنیا نے، اس وقت اللہ اے رونے دی وجہ تو بندے دے دل دیاں بستیاں نو عشق مصطفیٰ دی برکت دے نال گلزار بنا چھڑدا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ دے تائیں دے شہر کہہ رہے جنہاں دی گھر دے مالک دی نظر راندی گھر ہوتے جنہ توجہ جنہ دے گھر دے مالک دی نظر راندی گھر ہوتے وہی پریوار وسیدے نے وہی گھر بار وسیدے نے۔ تائیں جیسی کہہ رہے ہوں ولی ہوں بے نے جتنے
سدا دربار مسجد بتاوار مسجد دیا جیتے خدا دے یار مسجد خود کاری صاحب کی مستیاں نے میں کیا دے اللہ والے پہاڑاں تے جنگلاں دے اندر مسلمانوں ڈیرا لا لیندے نے پیر آپ کھارا شریف دے ذرا غور کرنا اللہ دے ولی نے جا کے پہاڑاں میں ڈیرا لایا ہے آج اوتھے لوگاں نے سڑکاں بھی بنا چھڑیاں نے اوتھے لوگاں دی آمد و رفت میلہ بھی لگا ہویا ہے میں کہہ کدوں آ رہے نے انہاں لوکاں نوں کون دسیا ہے پہاڑاں دی اوڑ دے اندر اے جنگلاں دے اندر اے اللہ والے رہندے نے کون دسیا ہے فلیکس لگے نے اشتہار چھپ چکے نے کون دسیا ہے پھر پتہ چلدا ہے کسی اعلان نہیں کیتا کسی دسیا نہیں کوئی نیٹ ورک نہیں پھیلایا پھر پتہ کیویں چلیا ہے میں کہ میرے رب دا وعدہ ہے فذکرونی اذکرکم اے بندیا دنیا دے تو میرا ذکر کردا رہو تیرے جانے تو بعد میں رب انہاں بندیاں کولوں تیرا ذکر کرواندا رہاں گا میں کہ میرے اللہ دا وعدہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا میرے اللہ دا وعدہ ہے وہ بندہ جڑا ایمان لانے تو بعد چنگے چنگے کام کردا ہے پھر رب انہوں اپنا محبوب بنا لینا ہے پھر اللہ نے فرمایا جدو رب اندے نال پیار کردا ہے اللہ پوری دنیا دے لوگاں دے دلاں وچ ان دی محبت پیدا کر چھڑدا ہے ان دے نال کسے دی رشتہ داری نہیں کوئی کاروبار نہیں کوئی بزنس ساجا نہیں پھر دور دور ولیاں دے درباراں دی محبت کیویں پیدا ہو جاندی ہے میں کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے اے دنیا تے رہ کے پھر اللہ اللہ کردے رہندے نے دنیا تے جان دے بعد اللہ انہاں دا نام غوث اعظم دی شکل وچ بلند کردا رہندا تے میرے رب نے انہاں دا ذکر بلند رکھیا ہے تے شعر آخر جملے دے اندر نچوڑ کڈ چھڈیا ہے آپ فرماندے نے حضرت یوسف علی نگینہ رحمت اللہ علیہ اے شعر بھی کوئی بازاری شاعر نہیں لکھن والا بھی اللہ دا ولی ہے ذکر بھی اللہ دے ولیاں دا لکھیا ہے آخری جملہ مقطع جڑا لکھیا ہے ان دے اندر آپ نے ایک سمندر بہا چھڈے نے موتی پرو چھڈے نے آپ فرما دے نے میرے دل وچ کیویں یوسف سنم آباد ہو سکدے آپ فرماندے نے بیلیوں میرے دل وچ کیویں بتاں دا پیار پیدا ہو سکدا ہے میرے دل وچ کسے دنیا دار کسے لیڈر دی محبت نہیں پیدا ہو سکتی کسے مسلمانوں لڑکے یا لڑکی دی محبت نہیں پیدا ہو سکتی کسے سیاسی لیڈر یا کسے دنیا دار پیسہ والے دلی محبت پیدا نہیں ہو سکتی حضرت یوسف علی نگینہ صاحب تواڈے دل وچ کسی اور دی محبت کیوں نہیں پیدا ہو سکتی وجہ کی ہے آج دے لوگوں نے گلی گلی محبوب بنایا ہے محلے محلے وچ معشوق بنایا ہے کہندے مین ہوندے نال بھی پیار ہے ہوندے نال بھی پیار ہے ہوندے نال بھی پیار ہے فلاں نال بھی پیار ہے میں کہ پھٹے منہ تیرے پیار دا سونیا جڑا گل کر کے کتا جاوے اونوں لوکی نسلی کتا نہیں کہندے تو در در کے دل جتنی بیٹھا ہے تینوں نسلی عاشق کسے نے کیویں کہنا ہے میں کہ دل نسلی ہوندا ہوندا ہے جنہیں دل وچ یا مدینے والے دا پیار رکھیا ہے یا مدینے والے دے غلاماں دا پیار رکھیا ہے حضرت یوسف علی نگینہ صاحب آپ لوگاں نوں کہہ رہے نے میرے دل
نے میرے دل وچ امام انبیاء سرکار وسدے نے جواب دے رہے نے میرے دل وچ کیوں کسی دا پیار نہیں پیدا ہو سکتا جواب دے رہے نے فرمانے نے دل وچ کسی دنیا دار دا پیار کراوے جے دل دی دنیا خالی ہوے دل دی دنیا آباد نہ ہوے دل وچ اجاڑ ہوے دل وچ کوئی ران والا نہ ہوے پھر کوئی دنیا دار آ سکدا ہے فرمانے نے بیلیا نانا کوئی نہیں آ سکدا وجہ کی ہے وجہ دس رہے نے میرے دل وچ دب کے بولو سبحان اللہ میرے دل وچ امام انبیاء سرکار وسدے نے اللہ اکبر فرماندے نے سونیا جنہ دلہ مدینے والے ڈیرا لایا ہوئے انہاں دلہ دنیا دار نہیں رہ سکتے آج گلی گلی محلے محلے ہر شہر ہر پنڈ ہر ملک دا بندیاں محبوب بنائے ہوئے نے میں کہ جرا گھران دے دروازے تے جائے انہوں نسلی کتا کوئی نہیں کہندا اندنی ہمارا ہے ڈاگ کتا ہے اے ہمارا پھردہ راندا ہے جتو ہڈی لبس اوتے ٹر پوندا ہے میں کہ سونیا اور کتے نالوں تے اپنا لیول اتے رکھ تیرا لیول ڈاگ کتے آڑا نہیں بجی تو ہڈی لبے ہوتے منہ رکھ لینے میں کہ سونیا نسلی کتا ان کہندے نے بھوکا مر جائے گا مالک دا دار چھڑ کے نہیں جاندا سونیا تو کیوں اونچیاں دکانہ ویکھ کے تو کیوں اونچے گھرانے ویکھ کے تو کیوں بندے دی شہرت ویکھ کے ایمان بدل لینا ہے سانو پیسہ اور وائٹ امریکہ دا وائٹ ہاؤس بھی ساڑھے دلان دے اندر جگہ نہیں بنا سکتا کیونکہ اس دل وچ محبت وائٹ ہاؤس دی نہیں اس دل وچ محبت گنبد خضرا دی بھری ہوئی ہے آئیں تو میاں صاحب نے قلم اٹھایا تے آپ نے لوگوں نے جھجوڑیا اوہ دنیا والے ہو عاشق اپنا قبلہ کیوں نہیں چینج کر دے وجہ کیے تے آپ نے قلم اٹھایا تے بڑی محبت دے نال آپ نے جملہ نوٹ کیتا تے آپ فرماندے نے بے جس دل اندر جس دل اندر ماہی وسیلہ پھر جانا سونے باوے سونے باوے ملنے ہزارہ آسان نہیں یار وٹانا سونے باوے ملنے ہزارہ آسان نہیں یار وٹانا بھائیا سونا بندہ جڈا مرضی آ جائے اسا یار ہی نہیں وٹانا جے سونے تو کوئی سونا ہویا تے پھر یار وٹانا ہے نا تے جن دے چہرے دیاں قسمہ میرا اللہ اٹھا رہا ہویا اللہ اکبر کبیرہ او چہرہ جن دے چہرے دا ذکر آوے تے میرا اللہ فرمانا ہے والضحا زلفاں دا ذکر آوے تے میرا اللہ فرمانا ہے واللیل اذا سجا جن دے سینے دا ذکر آوے تے اللہ فرمانا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک جن دے ہتھاں دا ذکر آوے میرا اللہ فرمانا ہے ید اللہ اے ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے جن دے زبان دا ذکر آوے تے میرا اللہ فرمانا ہے وما یا
میرا اللہ فرمانا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اللہ فرمانا سونے آئے تیری زندگی دی قسم ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ سونا ہے مکہ شریف اپنے قدم رکھ رہا ہے، میرا اللہ فرمانا لا اقسم بہذا البلد، اے میرے محبوبہ مینوں شہر مکہ دی قسم ہے۔ ذہن میں خیال آنا ہے یا اللہ مکہ شریف کی قسم کیوں اٹھائیا، اوتھے حجر اسود تا قسم چکیا، یا اللہ اوتھے لوگ عمرہ کرتے نے تا قسم اٹھائیا، یا اللہ اوتھے لوگ طواف کرتے نے تا قسم چکیا، مولا اوتھے کعبۃ اللہ تا قسم اٹھائیا، یا اللہ اوتھے تیرا محبوب پیدا ہویا ہے تا قسم اٹھائیا، یا اللہ اوتھے بیت اللہ شریف میں تا قسم اٹھائیا، یا اللہ اوتھے مقام ابراہیم میں تا قسم اٹھائیا، میرا اللہ جواب دیندا ہے دنیا والے نانا دب کے بولو سبحان اللہ، اور دب کے بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یا اللہ اتھے مقام ابراہیم نے تاں قسم چکیا، حجر اسود مقام ابراہیم کعبۃ اللہ اس واسطے قسم اٹھائیا، مولا لوگی عمرہ میں تھے حج کر دینے تاں قسم اٹھائیا، میرا اللہ فرماتا ہے نانا دنیا والےو میں مکہ شریف کی قسم اس واسطے نہیں اٹھائی، اتھے کعبۃ اللہ مولا پھر کیوں اٹھائیا، کہ اللہ فرماتا ہے حلم بہذا البلد، وہ اعلان سن لو میرا اللہ فرما رہا ہے میں مکہ شہر کی قسم اس واسطے اٹھا رہا ہوں اوتھے میرے محبوب دے قدم لگے نے اللہ اکبر۔ فرمایا ساریاں شانہ اپنی جگہ تے نے، میں قسم تاں چکی تھے میرے محبوب دے قدم لگے ہیں۔ میاں صاحب نے جدوں یہ ترتیب دیکھی نا، چہرے دی بھی قسم، زلفاں دی بھی قسم، عمر دی بھی قسم، والعصر سونیا تیرے زمانے دی قسم، زمانے دی بھی قسم، شہر دی قسم، ہر چیز دی قسم اللہ اٹھا رہے ہیں۔ میاں صاحب نے قلم اٹھایا تو آپ فرمان دے نہیں جی میں محب اپنے محبوب دے نکھرے اٹھانا ہے، میں عاشق اپنے معشوق دے نکھرے اٹھانا ہے۔ اللہ نے جنہ اپنے محبوب نال پیار کیتا اینا تے نہیں نہ کوئی کر سکتا۔ سامنے گران میاں صاحب نے قلم اٹھایا کیا فرمان دینے میرا اللہ تعالیٰ دا اے جڑا انداز اے پڑھیا پتہ لگتا ہے یہ محسوس ہو رہا ہے، میرا اللہ کہہ رہا ہے جی کردہ سونیا، اور ہی بول دے پہ سونیا دب کے بولو سبحان اللہ۔ جی اندر والے سبحان اللہ آکھن تے مڑ بھی انہاں نوں ثواب ملدا ہے، تے جے باہر والے آکھن تے انہاں نوں ثواب ملدا ہے۔ اللہ سندا پہ مل کے بولو سبحان اللہ۔ جی کردا سونیا ہر میں تیرے سو سو نازے اٹھاندا، جی کردا سونیا ہر میں تیرے سو سو نازے اٹھاندا، لوکی میریا قسماں ایک آندے نے میں تیریا قسماں کھاندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
سنیا ایسا محبوب ہے تے محبوب دے جڑے غلام تے یار ہوندے نے، سوچو نا اللہ انہاں کنا مقام عطا کردا ہے۔ موضوع بڑا لمبا ہے، اس دا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلے جمعے تے بیان کریں گے۔ ایک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تانوں سمجھ لگ جائے کہ اللہ والے جدوں رب نو یاد کر کے رب نو راضی کر لیندے نے تے اللہ پھر انہاں دیاں سندا ہے، تے پھر وہ جویں کہندے نے جویں عرض کردے نے میرا رب انجے ہی کردا جاندا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ نو پیر و مرشد دا حکم ہویا کہ اجمیر شریف جاؤ، اوتھے تبلیغ کرنے دی لوڑ ہے۔ آپ جدوں اجمیر شریف پہنچے نا تے باہر ہی، کیونکہ اجمیر شہر آپ دا کوئی واقف نہیں، کوئی پہلے تعلق رکھنے والا نہیں، اجمیر تو باہر نا ایک ٹیلہ ہے، آپ اس ٹیلے تے بیٹھ گئے، ٹیلے تے بیٹھ کے تے اللہ 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 کر دے رہے، بلند آواز ذکر بالجہر۔ آپ نے فرمایا جدوں اللہ اللہ دیا صداواں ہویاں تے پھر کرن والا معین الدین چشتی اجمیری ہوئے، تو پھر اللہ کہنے سے لذت کتنی ہوندی ہوئے۔ آپ نے جدوں اللہ اللہ دیا صداواں بلند کیتیاں تو لوگ اکٹھے ہو گئے، تو لوگ اکٹھے اتنے ہو گئے، آپ نے جدوں اللہ اللہ دیا صداواں کر کے تے آپ نے نگاہ اٹھائی اور انہاں لوگاں دی طرف نظر کیتی تے میرے رب نے نکاح ولی دی برکت نال 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڑے۔ آج لوکی ایک دا نہیں من دے، میں کہ سونیا منن تے آ، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ جدو آپ نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا نا، ان مرید ڈھیر سارے ہو گئے، آپ نے فیصلہ فرمایا اجمیر شریف اتنا مسجد بنائی گئے، تے اللہ والیاں دی نشانی ہے کہ وہ مسجداں بنا دے نے، سنیا وہ اپنے بڑے بڑے آستانے نہیں بنا دے، تے اللہ والے وہ ہوندے نے جڑے لوگاں نو قرآن دا حکم دین اور جنہاں نو رسول اللہ دی تعلیم دی تبلیغ کرن۔ آج لوگ حق باؤ تے جان دے تے واپسیوں میں کسی چھلا پایا ہے، میں کہ بیلیا ایک کی تو پائیے تے بی بی آنا کام میں، تے شکلوں تے بندہ لگنے تے بازو تو بی بی لگدا پہ ہیں، وہ آندہ جی حق باؤ تے گئے ہاں انہاں چھلا دیتا ہے، میں کہ ظالمہ حق باؤ چھلا نہیں ہوتے مسلح دیندے نے، اللہ دے ولیاں چھلے نہیں پائے، اللہ دے ولی چھلے نہیں، اللہ دے ولی مسلح عطا کر دینے۔ دو جا دیکھو گے تو کڑا پائے بیٹھا، اور بیلیا تو کڑا کیوں پائے؟ میں جی سکی سلطان بہت گیا تو میں ہوں تو کڑا لے کے آ گیا، میں کہ ظالمہ کڑا مل گئی، اللہ والے دے دربار تو تسبیح نہیں لگی، اور آپ ساری زندگی وہ اللہ اللہ کر دے رہنے، کہ تو بھائیہ چنگا بندہ ہے جندہ کڑے نہ کام بن گئے، اوے اے اہل سنت و جماعت دے نظریات نہیں، اہل سنت و جماعت علال اعلان فیصلہ ہے، سادہ پیر بھی ہوئی پیر ہو سکتا ہے جنہا قرآن دی تبلیغ کردہ ہے یا رسول اللہ دے فرمان دی تبلیغ کردہ ہے۔ کالو والی سرکار تے گڑولیاں والی سرکار تے ڈھولا والی سرکار تے مہینہ نان آوے تے جی پہنچی سرکار ہے، جی 2 مہینے نان آوے تے وڈی پہنچی سرکار ہے، تے درباراں تے ڈھول بجنے پہنے، بیبیاں بندے اکٹھے ہوئے بیٹھے نے، میں کیا ہے جو حالان ہے انہاں دے نال اہل سنت دا کوئی تعلق نہیں، اہل سنت دے بزرگ وہ ہیں جنہیں بہ کے لوگوں نو قرآن پڑھا دے نے یا گلی گلی جا کے رسول اللہ دے فرمان سنا دے۔ ساڈے گاٹے نہ لگیا کرو انہاں لوگاں دے واسطے جڑے آندے نے وہ جی سنیاں گھرولیاں کڈ لیاں نے، سنیاں دی بیبیاں درباراں تے ترالیاں بھر بھر کے جاندیاں پیاں نے، سنیاں دے درباراں تے نشئی بیٹھے ہوئے نے، میں کیا اے سنی نہیں، اے جاہل نے دوجے درجے دے سنی وہ ہیں جڑے دربار تے جا کے اوتھے جا کے نمازاں پڑھدے نے، اوتھوں قرآن دا سبق لے کے اوندے نے، اوتھوں رسول اللہ دی دین دا سبق لے کے ہوندے نے، وہ اہل سنت ہیں، اور اہل سنت دا عقیدہ قرآن دے مطابق ہے یا رسول اللہ دے فرمان دے مطابق ہے۔
اے بیلیا اپنے ٹیل تے لگے بدے نے سنیاں دا انہاں نال تعلق نہیں سنیاں دے خاطر انہاں نو نہ پایا کرو سنی وہ ہے جن دی زبان وچ قرآن دی آواز ہوندی ہے یا لوگاں دے سامنے رسول اللہ دے فرمان دی آواز ہوندی ہے لہذا غیر شرعی عمل کرن والا سنیاں دے کھاتے پانے دی قطعاً لوڑ نہیں میں اہل سنت و جماعت دا ایک ادنا جا خادم ہونے دی حیثیت نال اعلان اعلان کہہ رہا جنہ درباراں تے نشئی بیٹھے ہون ڈھول بجدے ہون بیبیاں گھڑولیاں لے کے جاندیاں ہون بیبیاں بندے اکٹھے پھردے پہ ہون جنہ درباراں تے لوگ سجدے کردے پہ ہون طواف کردے پہ ہون جنہ درباراں تے یہ تبلیغ ہوئے کہ نماز نہ پڑھو اللہ علیہ دی لین ہو رہے مولویاں دی لین ہو رہے میں کیا حقیقت چ لین ہو رہے ماں نماز پڑھن والے دی لین جنت والی ہے تے تیری لین جہنم والی ہے لین واقعی ہو رہے اللہ والیاں دی لین وہی لین ہے جڑے نبی دی صحابہ دی لین سی نبی دی اہل بیت اطہار دی لین سی لہذا ایویں آپ جا کے تے فتوی اہل سنت لاندے ہو ایڈا ظلم اہل سنت کرنے دی لوڑ نہیں اہل سنت قرآن سکھاندے نہیں یا رسول اللہ دیاں سنتاں دا درس دیندے ہیں تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مسجد بنائی مسجد بنان لگے ڈھیر بندے اکٹھے ہو گئے سی آئی ڈی والےاں اس وقت دا جیڑا راجا سی نا اجمیر دا اون خبر دیتی بابا ایک آیا ہے ان دے لوگ عاشق بھی ہو گئے نے وہ مسجد بھی بنان لگ گئے ان داتے تے ڈھیر نظام چل جائے گا ان دے تو سلسلہ ختم کرو راجہ جیڑا سی اس حکم دیتا بس جننے مزدور لگے نے سارے انہوں لے کے تے حکومت دے مزدوری تلا دے پولیس گئی سارے مزدور اکٹھے کیتے تے لے سارا دن انہوں کو کام کروانا اے سارا دن کام کرن دے نہ ویلے ران دے تے نہ مسجد بنے گی انہوں نے کی پتا سی جنہ دینا ٹکرو لائی بیٹھے نے حضور دے صحابہ دے غلام نے انہوں تیریاں مزدوریاں نہیں روک سکتیاں سارا دن انہوں مزدوری کیتی تے رات میں آئے تھے انہوں تیل پایا لالٹینہ دے اندر چراغ دے روشنی کیتی تو انہوں راتی مسجد بنانی شروع کر دیتی خبر پہنچی راجہ جی اور جنہوں نے دن روکے آئے وہ راتی شروع کر بیٹھے اچھا جی انہوں پولیس نے آرڈر دیتا جڑے تیل پا کے چراغ دی روشنی کر دے پہنے نا وہ چراغ سارا لے آؤ تے جڑا لیا نہ ہو سکتے وہ اتنے ختم کر دے روڑ دے ضائع کر دے نہ تیل ہوئے گا نہ چراغ چلے گا تے نہ راتی مسجد بنان گے سارا دن مزدوری کر کے جدو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے مرید آئے مرید آنجے دے ہوندے جے جڑے مسجد بنان ہوئے کوئی سلسلہ تعلیم تبلیغ دا ہوئے فرانٹ لائن تے نظر ہوندے وہ یہ نہیں آندے مولوی جی مسجد کھولا دکان کھولی ہے وہ بڑا مگائی بڑی ہے اوتھے بیٹھیاں او جی مصروفیت بڑی ہے او جی کام والوں کوئی نہیں ٹائم میں کہ ظالمہ مرن دا ٹائم تے ہی جلے اسرائیل سامنے آئے وہ لے آکھی اجے میرے اولادیاں کوٹھیاں بنانے والی راندیاں نے اجے پلاٹ لین والے راندے نے اجے دھیاں دیاں شادیاں کرن والی راندیاں نے تو کی میں آ گئے تو ساتھنا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون بیلیا اے بہانے مولویاں کے چل دے نے میں اسرائیل میرے کے نہیں چل دے تیرے باویں پلاٹ راندے نے میں لے کے جانا ہے تے سونیا جو لے ٹر جانی تے ہونی اللہ دے گھر آ جایا کرے اے ٹائم کٹنا پوندا ہے ورنہ ٹائم دنیا تے ہے ہی ایٹی شیطان انہیں وسوسے پاندا ہے تو اللہ والا ہون ہی نہیں دیندا سونیا ٹائم نماز دا بھی کٹنا پوندا ہے تے اللہ والیاں اے رب دی دین دی تبلیغ دا بھی ٹائم نکالنا پوندا ہے اپنے آپ جانو کسے نہیں آکھنا چل تو ویلے جا کے نمازاں پڑھیا کر کسے نہیں جی آکھنا بابا دے بندہ ہو جاندے نے چل مچ ہوندے تے ہے ہی نہ کو پٹے چھٹے بنا کے لے ہوندا ہے انہاں بھی چلیا رہے انہاں ہی ٹھیک کسے نہیں آکھنا ویلے ہو جاؤ نمازاں پڑھو یہ ٹائم خود کٹنا پونا ہے کہ یا اللہ اتنا ٹائم تیرا کام اپنا کام کرنا ہے تو اتنا ٹائم اللہ والوں کا کام کرنا ہے مرید آئے نا رات نو تو نہ کیا خواجہ صاحب پولیس آئی ہے وہ سارا تیل ضائع کر گئی ہن چڑھا کیویں چلائیے اللہ اکبر اللہ والے نشان کیا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا بیلیوں ایک
دسو جڑا تیل چراغ وچ پا کے روشنی کر دیا او تیل خود روشنی کردا سی یا تیل میرا اللہ چلانا سی؟ فرمایا تیل اپنے آپ چلتا ہے اپنے آپ روشنی کرتا ہے یا تیل میرا اللہ چلا کے روشنی کرانا ہے؟ تے عرض کرنے لگے بابا جی اللہ دا حکم ہوندا ہے تائیں تے روشنی ہوندی ہے۔ تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بڑا کمال جملہ بولیا، سن کے لازمی بولیا دے خواجہ صاحب فرماندے نے بیلیاں جڑا اللہ ہے اپنا گھر بنانے واسطے تیل تو روشنی کر سکتا ہے، میں اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرنا او رب میرے لوٹے دے پانی دے نال بھی چراغ چلا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، خواجہ صاحب نے لوٹا پانی دا دیتا ہے، اے دیکھو نا اللہ والے دی کی شان ہے، لوٹا پانی دا دیتا ہے، فرمایا بیلیاں لوٹا پکڑ لو چراغاں دے اندر اے پانی پاندے جاؤ او دعا گلاندے جاؤ، جڑا اللہ تیل چلا سکتا ہے او اللہ پانی تے بھی روشنیاں کر سکتا ہے۔ سونیا پانی چراغاں دے اندر پایا ہے، روشنیاں ہو گئیاں نے، چراغ چل گئے نے، مزدور لگ کے مسجد بنانے لگ پے نے۔ میں کہ سونیا اللہ والیاں نہ او راجا روک سکتا ہے نہ اج دے اے حکمران روک سکتے نے، کدی پلاں گرا دیندے نے، کدی گولیاں برسا دیندے نے، کدی گولیاں مار دیندے نے، کدی شل برسا دیندے نے۔ سونیا کدی لوگاں نو علماء نو گرفتار کرنا شروع کر دیندے نے، کدی مسجد مدرسیاں نو تالے مار دیندے نے، کدی علماء نو شہید کرنا شروع کر دیندے نے، کدی سامنے پھیرن کرنی شروع کر دیندے نے، کدی لوگاں تے ایف آئی آر کٹوا کے انہاں نو جیلاں دے اندر بند کر چھڈدے نے۔ میں کہ ظالما خواجہ معین الدین سبق دے گئے نے، نہ مینوں راجا روک سکیا ہے، نہ تانوں عمران روک سکدا ہے، نہ تانوں زرداری روک سکدا ہے، نہ نواز روک سکتا ہے۔ سونیا ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، وہ تلا تم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ سونے اللہ نال رابطہ کر لئے، اللہ تیل دے بھی روشنی کر دیتا ہے، اللہ پانیاں دے بھی روشنی کر چھڑتا ہے۔ ایک خواجہ معین الدین چشتی اجمیریوں نے جنہ 40 دن داتا دی نگری دے بیٹھے نے، 40 دنہ تو بعد جدو فیض ملے تے خواجہ معین الدین چشتی بھی اٹھے نے، اٹھ کے داتا صاحب دے مزار والے منہ کر کے آپ نے قلم اٹھا کے دے لکھنا تے نالے بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اور دنیا والے ہو لاہور دے بابے نو عام بابا نہ سمجھا جے، او بابا ہے جڑا گناہگاراں واسطے کامل ہے تے کاملاں واسطے رہنما بابا ہے۔ کہ خواجہ معین الدین چشتی لکھ رہے نے، گنج بخشے فیض عالم مذہب نور خدا ہے، ناقصہ را پیر کامل کاملا را رہنما۔ فرمایا اللہ والے چاند تے چراغاں تے بھی مسجد بنا سکدے نے، اے چاند تے پانیاں تے بھی روشنیاں کر لیندے نے۔ اور اللہ والے انہاں دے بارے میرے رب نے فرمایا جدوں میں انہاں نو اپنا محبوب بنا لینا پھر انسان نہیں لاؤتی انہو اے منگدے جاندے نے میں رب انہاں نو عطا کردا جانا۔ دعا ہے اللہ رب العزت تو انت من اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اہل بیت طہار، آپ دیاں عقیدتاں محبتاں حیا شرم ادب و احترام اور انہاں دیاں محبتاں سانو دلاں دے اندر رکھنے دی توفیق عطا فرمائے، اور شیطانی وسوسیاں تو اللہ تعالیٰ سانو محفوظ رکھے۔ سونیا انہاں دے پیچھے چلے گا اللہ دنیا تے بھی مدد فرمائے گا، کل قبر و شرف بھی اللہ اس طرح دے تاج عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔